جب بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی اور ماڈرن اپروچ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ذرا ڈیجیٹل اثاثوں کی بات کرتے ہیں. تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری اور جو جدید رجحانات ہیں اس کے فروغ کی متوازن حکمت عملی یعنی ہمیں ایک پالیسی اس حوالے سے اپنانی ہوگی. اور وفاقی وزیر کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق اجلاس میں کرپٹو کرنسی کے جو عالمی رجحانات ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت کر آئے تو انہوں نے بھی اپنی کرنسی جو ہے وہ جاری کری, اسی طریقے سے ان کی وائف نے بھی کی, اور جو ایلون مسک ہیں ان کی جو کرنسی ہے اس کے بھی اثاثے بہت شیئرز اوپر چلے گئے. تو یہ تمام تر جو ایک کہتے ہیں نا نئے ٹرینڈ بن رہے ہیں, اس تمام ایشو کو لے کر غور کیا گیا. اور کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات, اس سے متعلق جو ریگولیشنز ہیں, معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال ہوا اور کچھ گائیڈ لائنز طے ہوئیں اور یہ ان کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کا ضابطہ کار یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. حکومت نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور کرے گی. اب اس میں کیا کیا ہوگا, کس طریقے سے کام ہوگا, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے موجود ہیں شعیب نظامی. شعیب, تھینک یو سو مچ. ذرا پہلے تو بتائیے گا یہ جو اجلاس تھا اس کی مین سیلینٹ فیچرز کیا رہے, کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں؟ جی, اس میں جو ہے وہ کرپٹو کونسل بنانے سے متعلق جو ہے سب سے اہم فیصلہ ہے جس کے اوپر اب جو ہے حکومت کوشش کرے گی. جو متعلقہ ادارے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, نیکٹا, یہ تمام کے تمام, اسی طرح جو ہمارا ایف اے ٹی ایف سیکریٹریٹ ہے وہ جو ایف اے ٹی ایف کی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق ایک فریم ورک بنائے گا اور ساتھ ساتھ جو جدید ریگولیشنز ہوں گی وہ بھی یقینی بنائی جائیں گی. کیونکہ ریگولیشن کا ہی ایشو ہے. یہ پاکستان میں 7-8 سال سے اس کے اوپر ریگولیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن جتنی ریگولیشن ہم اپ گریڈ کرتے ہیں اس سے زیادہ اسپیڈ سے جو ہے وہ کرنسی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا بھر میں رجحانات اس کی ڈبل اسپیڈ سے آگے جا رہے ہوتے ہیں. جو ریگولیشن ہم بناتے ہیں وہ اس وقت کے لیے اس کو فائنل کرتے کرتے جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے اور جو کرنسی ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. پھر ساتھ ساتھ پاکستان میں ابھی تک چونکہ آگاہی نہیں ہے لوگوں کو, اور خاص طور پہ جو ہمارا شرح خوانگی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے انتہائی ٹیکنیکل قسم کے جو اثاثے ہیں جو ان کو جو ہے عوام میں پیش کرے. کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مس یوز کیا جاتا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے بھی 2 بڑے ہم نے دیکھا کہ اسکینڈلز آئے تھے 2007 میں, 2008 میں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پاکستان میں انعامی اسکیم آتی ہیں ان کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ کرنسی ہوگی, اور اس میں چھوٹے چھوٹے اثاثے بھی جو ہیں وہ ڈیجیٹل اثاثے بن سکتے ہیں. کوئی بھی اسپتال, کوئی عمارت, کوئی نیا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ, اس کے اندر جو ہے ڈیجیٹل اثاثے بنا کر جو ہے وہ حصے دار بنایا جا سکتا ہے. تو اس میں اگر کسی کے نقصان ہوتا ہے یا مینیپولائز کیا جاتا ہے یا کسی میں سٹے بازی ہوتی ہے یا من مانے ریٹ دیے جاتے ہیں یا من مانے ریٹ کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا ہے, یہ تمام کے تمام وہ ریگولیشن ہیں جن کو بنانے کی ضرورت ہوگی. اسی لیے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 ادارے مل کر جو ہے اس کے اوپر ریگولیشن بنائیں گے. اور جو کل جو یو ایس کے جو ماہرین آئے انہوں نے بھی پاکستان کو اسی سلسلے میں مدد کی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے قوانین کو اور ان کی جو ریگولیشن ہے اس کی سرویلنس ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ جو جدید رجحانات ہیں اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستانی حکام کی ٹریننگز اور ان کو جو ہے وہ اس بارے میں آگاہ کرنا, پھر اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی سزائیں اور جو اس کے اندر ججز ہوں گے ان کی ٹریننگ بھی شامل ہوگی تاکہ وہ کیس کو سمجھ سکیں. تو یہ پورا ایک جو ہے وہ فریم ورک ہے جس کے اندر سب کو آنا ہوگا. اچھا شعیب, اجلاس میں نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام کی بات بھی کی گئی ہے, یہ کتنا اہم اقدام ہے اور انٹرنیشنل ڈیجیٹل اکانومی میں شمولیت کے لیے کتنی معاون ہوگی یہ؟ جی, جب تک یہ کرپٹو کونسل بنے گی نہیں, یہ تمام کے تمام ادارے جو ہے وہ لنک نہیں ہو سکیں گے تمام ریگولیشنز کے لیے اور اس فریم ورک کو بنانے کے لیے. اسی لیے جو ہے وہ جب سے جمیل احمد صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہیں, یہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے آنے کے بعد جو ہے کرپٹو کرنسی کی جو کونسل ہوگی وہی ہیلپ کرے گی. کیونکہ جو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے ماہرین ہیں وہ دنیا بھر کے ریگولیشنز کو پڑھ رہے ہیں کہ سنگاپور میں کیا ہو رہا ہے, جاپان میں کیا ہو رہا ہے, یو ایس میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جو ایس سی سی پی کے پاس ماہرین ہیں وہ بھی انہیں چیزوں کے اوپر روز جو ہے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اسپیشل کوئی 8 سال سے اپنا ایک جو ہے ڈیسک بنائے ہوئے ہے جو اس پہ آلریڈی کام کر رہا ہے. ہمارے اس پہ بھی اس کے اوپر ایک 7 سال پہلے ایک ٹریننگ ہو چکی ہے کہ کس طرح کی ریگولیشن بنے گی.
तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब ज्वाइंट हो जाएंगी तभी जो है इसको जारी किया जा सकेगा। तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 2 करोड़ पाकिस्तानी सार्फिन जो है इंटरनेशनली इस क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस करेंसी को पाकिस्तान में ला नहीं सकते क्योंकि उसको लाने का लॉ नहीं है। इसके ऊपर जो है FATF के भी कुछ खदशात हैं, उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ये करेंसी पाकिस्तान आ सकती है। चेंज किए जाएंगे क्योंकि कानूनी तौर पे अलाउ भी नहीं है इसमें लेन देन और इसका इस्तेमाल, तो इस बारे में भी बताइएगा, क्या इधर भी कुछ हम देखेंगे लॉ चेंज होंगे? जी, इसमें जो ज़रूरी कानून साजी है वो की जाएगी, जिसमें इस करेंसी को पाकिस्तान में लाने के लिए जो कानूनी रास्ते होंगे वो इख्तियार किए जाएंगे। जो इसमें टैक्सेस और फीसिस हैं उनके अंदर जो है रियायत देनी पड़ेगी, ताकि जो नौजवान नस्ल जो इस चीज़ों को समझती है और इस चीज़ में ट्रेड कर रही है इंटरनेशनली, उसको जो एक लीगल रास्ता मिले और वो पाकिस्तान में आकर जो इनके साथ से बाहर पड़े वो पाकिस्तान में ला सके। इसके लिए जो इंटरनेशनल कवानीन है उनके जो है ऑलरेडी उस पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो मैंने आपको जैसे बताया कि जब तक वो कानून बनता है और पास होता है उससे पहले पहले जो है वो चीज़ें बहुत स्पीड से आगे जा चुकी होती हैं, इसलिए मुसलसल जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो पेस इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी की है उसी हिसाब से रेगुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए जो है वो हमारे माहिरीन की पहले हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो कौंसल के अंदर जो है तमाम के तमाम इदारों को मिक्स को एक जगह बिठाकर इसमें ज़रूरी कानून साजी होगी। और वो वक्त की अहम ज़रूरत भी है क्योंकि अब नौजवान नस्ल के ऊपर हुकूमत का बड़ा फोकस है और उड़ान पाकिस्तान में भी हमारे जो अहदाफ हैं उसमें इन चीज़ों को रखा जा रहा है कि डिजिटल असासे जो है या डिजिटल हमारी जो एक्सपोर्ट है या हमारी जो IT की एक्सपोर्ट है, नौजवान नस्ल के साथ जो हमारी अर्निंग है पर कैपिटा उसको इनक्रीज़ करने के लिए अहदाफ है, वो तमाम के तमाम उस वक्त हासिल होंगे जब हम नौजवानों को भरपूर मौका देंगे इस काम। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत वक्त की ज़रूरत भी है। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम क्या करें।